یہ حقیقت ہے دور حاضر میں شعراء نے نعت خوانی کا حلیہ بگاڑ دیا، ایسے ایسے سر اور ایسے ایسے لہجے کہ ایک طرف شروع کیا اور دوسری طرف نوجوانوں کے ذہن گانوں کی دھنوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ نعت رسول پاک ادب سے سنائیے، نعت رسول پاک ادب سے سنائیے، اتنا نہیں تمیز تو پھر بیٹھ جائیے، یہ بزم ذکر سید لولاک ہے جناب، اشعار مستند ہی یہاں پہ سنائیے اور آداب نعت حضرت حسان سے سیکھیے۔ ہر شعر پہ مت کہیے کہ نعرہ لگائیے، ہر شعر پہ مت کہیے کہ نعرہ لگائیے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہو جائیے کھڑے تو کوئی کہتا ہے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائیے، اچھا اگر لگے گا تو دیں گے ہی داد لوگ، اچھا اگر لگے گا تو دیں گے ہی داد لوگ، آپ اپنا کام کیجئے انہیں مت تھکائیے، آپ اپنا کام کیجئے انہیں مت تھکائیے، اور رکھیے تصورات میں یاد در نبی، رکھیے تصورات میں، مفتی صاحب یہ جملہ میرا قابل غور ہے، رکھیے تصورات میں یاد در نبی، آپ اپنا دھیان کیمرے پر مت لگائیے، آپ اپنا دھیان کیمرے پر مت لگائیے، لالچ اگر مال و زر کی ہے تو کیجئے کاروبار، ذکر نبی کی تو نہ قیمت لگائیے، ذکر نبی کی تو نہ قیمت لگائیے۔ انبیاء کی پرورش کا ملا ہے انہیں شرف، ماں جیسی شخصیت کو نہ جھوٹی بتائیے، ماں جیسی شخصیت کو نہ جھوٹی بتائیے۔ اب شاعر کا تیور نیچے آیا تو کہا کہ اصلاح ہے یہ نہ جانیے تنقیس اس کو آپ، اصلاح ہے یہ نہ جانیے تنقیس اس کو آپ، نظم اگر پڑھ چکے ہو تو پھر مسکرائیے، نظم اگر پڑھ چکے ہو تو پھر مسکرائیے۔ مقطع میں شاعر نے کہا کہ جتنی بھی خامیوں کا کیا تذکرہ ابھی، جتنی بھی خامیوں کا کیا تذکرہ ابھی، توصیف آپ خود کو بھی ان سے بچائیے، توصیف آپ خود کو بھی ان سے بچائیے۔ مجمع بہت ہے، سارا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، جن کے ہاتھ موبائل رکھ دیجئے، بہت بڑا چینل یہاں پر آ گیا ہے، آپ کی ضرورتیں پوری کر دیں گے عرش بھائی۔ ہاں ہاتھ لہرا کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی محمد ناظم رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرزمین لہرا کمنگر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے تسکین جانے زار کی باتیں کریں، شب ہجر سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ مشکل نہ آئی یا نبی کہنے کے بعد، ایک آہو پھنس گئی تھی جال میں سیاد کے، مل گئی اس کو رہائی یا نبی کہنے کے بعد، ان کی بخشش کا ٹھکانہ ہی نہیں کوئی، وہ ہر گناہگار پہ نظر رکھتے ہیں، کون کس حال میں ہے کس نے پکارا انہیں، میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں۔ ممبر پاک پر اولاد غوث اعظم اولاد رسول سید افروز میاں صاحب اللہ تشریف فرمائے، وہ ذات جن کی محبت اگر قبول ہو گئی تو ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے، جن سے محبت کرنا اگر قبول ہو گیا۔ دیکھیں میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں اللہ تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس لیے اللہ سے محبت کیا کرو، اور اللہ کی محبت کو تم میری محبت میں تلاش کیا کرو۔ اور صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی محبت کو تم اللہ کے محبوب کی اولادوں کی محبت میں تلاش کیا کرو، ان سے پیار کریں آپ۔ ایک شاعر نے کہا کہ رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، ہم بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں، ہم بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں، اور انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانوں سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں، انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانوں سے جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ ایک علی کو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان، ایک علی کو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان، اب گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں، اب گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ حضور سید افروز میاں صاحب ملا، نبی کا نواسا آپ کے سامنے تشریف فرمائے، قریب ہو کر بیٹھے، آ جائیں چچا لوگ آپ آگے آئیے جلدی سے۔
مل کر بیٹھیے، یہ جو خلا ہے بیچ میں اس کو پر کیجئے، جتنے مل کر بیٹھیں گے برکتیں اتنے زیادہ حاصل ہوں گی۔ اگر کسی کو اٹھ کے جانا ہے بیچ میں سے تو آپ یہاں سے چلے جائیے گا، روکے گا کوئی نہیں آپ کو، لیکن مل کر بیٹھیے۔ دیکھیے ہم پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، محلوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن بات ذکر مصطفیٰ کی آ جایا کرے نا تو ایسے مل کے بیٹھا کرے کہ چاول کا دانہ بھی پھینکا جائے تو زمین پہ نہیں بلکہ سنیوں کی آگوش میں گرنا چاہیے۔ ہاں، ادب والے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب ہوا کرتے، اس لیے آپ پوری توجہ کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ بیٹھیں۔ بس ایک مرتبہ علی کے شہزادی کی موجودگی میں ایک ہاتھ کو اٹھا کر کہہ دیں یا علی۔ آپ کی بیداری دیکھنا چاہتا ہوں، پورا مجمع آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک دونوں ہاتھ اٹھا کر یا علی۔ ہاں ہم علی والے ہیں اور ہم پر ایک الزام ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رضا والے علی کا ذکر نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا علی کا ذکر تم کر ہی نہیں سکتے ہو۔ ذکر تو رضا والے ہی کیا کرتے ہیں، ہم تو اس انداز میں کرتے ہیں کہ بن کے توحید کی پاکیزہ کلی بولوں گا، یہ بات ہر کوچہ ہر گلی بولوں گا، جان سے مار دو مجھ کو یہی ہے علاج، ورنہ تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی علی بولوں گا، تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی علی بولوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ آقا ہم سب کے مولا ہے تو علی بھی ہم سب کا مولا ہے۔ اب جس کا مولا علی ہے میں کہوں گا ہم سب کا مولا، آپ کو دونوں ہاتھ جا کر کہنا علی علی ہم سب کا مولا۔ ڈی جے بجتا ہے تو آپ کے اعضائے جسم خود بخود حرکت کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں سانگ بہت اچھا ہے، کریں کیا؟ دل مانتا ہی نہیں۔ کبھی کبھی علی کے نام کی لذت کو محسوس کیا کرے، ہاتھ اٹھا کر ہم سب کا مولا۔ علی کا نام وہی لیتا ہے جس کی رگوں میں حلالی خون ہوتا ہے، اس لیے طاقت کے ساتھ ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا۔ حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، صدیق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، عثمان نے پکارا، عثمان نے پکارا۔ اب یہاں سے ہاتھ نیچے کر لے، ایک شعر سنیں کہ اعلیٰ کے کون کون عالی ہے کون کون، اعلیٰ کے کون کون عالی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، اور نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، ارے چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ اور علی کے ذکر کو، علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ اور ناد علی جو ادنا سا ادنا سا ادنا سا ادنا سا ادنا سا آدمی تھا تونگر بنا ہوں میں، 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 ارے مولا کا نام لے کر قلندر بنا ہوں میں، مولا علی مولا۔ اگر یہ کمپٹیشن چلتا رہے گا بات بہت لمبی ہو جائے گی، چونکہ منقبت مولا علی کے اشعار مجھے بھی بہت یاد ہے، اور یہ سید صاحب کو تو کام ہی یہ ہے۔ مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، لیکن ہم حسنین کے نانا کے ماننے والے ہیں، ہم بیٹیوں کو بوجھ نہیں بلکہ ان کو رحمت سمجھا کرتے ہیں۔ جو بیٹیوں سے پیار کرنے والے بیٹھے ذرا مسکرا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔
ایسے نہیں، ذرا ایک ہاتھ میں اگر کہیں یا رسول اللہ۔ آنگن میں جس کسی کی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں، گھر میں خوشی کے پھول کھلاتی ہے بیٹیاں، مثل بہشت گھر کو بناتی ہے بیٹیاں، قدموں میں ان کے برکتیں ہوتی ہیں بے شمار، سویا ہوا نصیب جگاتی ہے بیٹیاں، تکلیف و غم سہ لیا کرتی ہے شوق سے، دکھ درد ہر کسی سے چھپاتی ہے بیٹیاں، دل سے بڑوں کا ہر گھڑی کرتی ہے احترام، رشتے عقیدتوں سے نبھاتی ہے بیٹیاں۔ لیکن میں جو ہماری بہنیں یہاں ہیں، ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے سماج میں آپ کے بھائی کا، آپ کے والد کا یا آپ کے خاندان والوں کا سر نیچا ہو جائے۔ ہاں، یہ اس دور سے گزر رہے ہیں ہم اور آپ جس میں یہ نعرے لگائے جاتے ہیں۔ بیٹھے رہے میرے بھائی، بڑی عجیب بات ہے یار، چھوٹی سی محفل ہے، سید صاحب اللہ تشریف فرمائیں، کچھ لوگوں کا دل اچھی محفلوں میں لگتا ہی نہیں، دل پڑا ہے واٹس ایپ میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں، تو دل محفل میں لگے گا کہاں سے؟ نہ گلشن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے، جو مدینے کے دلکش نظاروں میں مزہ ملتا ہے، لوگ بہلاتے ہیں دل کو گیت سے گانوں سے، مگر ہم کو قرآن کے باروں میں مزہ ملتا ہے۔ جن کو مزہ آ رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دیکھنے آئے تھے وہ دیکھ کر چلے گئے۔ میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دور میں کچھ ایسی گندی ذہنیت رکھنے والی لڑکیاں بھی پیدا ہوئی جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ مذہب اسلام نے ہمیں قید کر کے رکھا، ہمیں آزادی نہیں دی، ہماری صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع ہمیں نہیں دیا، اور پھر یہ کہہ کر وہ میدان میں آئیں۔ ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ یوں سر سے ردا ہٹا کر، یوں خود کو دکھا کر، خود کو بنا سجا کر، سڑکوں پہ نہ پھرا کر، عورت وہ ہے جو ہر ایک غیر کی نظر سے خود کو رکھے بچا کر، جامع میں اپنے آ کر عزت و وقار و عفت، پردے کی ہے بدولت، پردہ کے تیری عزت کو رکھ بچا کر، اور پردے میں رہ کر جتنی تو چاہے کر ترقی، حائل لگی ہے کوئی پردے میں تو رہا کر، حائل لگی ہے کوئی پردے میں تو رہا کر۔ پہلے تو آزادی مانگی، پھر آزادی مانگ کر مرتد ہونے لگی۔ کتنی لڑکیاں اسی دور حاضر میں جو مرتد ہو گئیں یا اس طرح کی ذہنیت رکھتی ہیں، ان لوگوں کے لیے ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ غیر کی محبت میں تو نے دین کو کھویا ہے، اپنے امی بابا کا نام بھی ڈبویا ہے، اپنے امی بابا کا نام بھی ڈبویا ہے، پھروگی در بدر اور ہوگی ذلت بھی، ختم ہوگی اب ہم سے جو تمہاری نسبت بھی، یہ تو ایک سازش تھی تمہیں یوں پھنسانے کی، پھر کریں گے تیاری وہ تمہیں مٹانے کی، پھر کریں گے تیاری وہ تمہیں مٹانے کی، جب بھی دل بھرے گا ان کا تم کو چھوڑ ڈالیں گے، یا تو جلا ڈالیں گے یا گردن کو توڑ ڈالیں گے۔ غیر کی محبت میں تم گھر کو چھوڑ جاتی ہو، اپنی خوشی کے لیے سارے رشتے توڑ جاتی ہو، تجھے پتا ہے تیری اس حرکت سے جھک گیا سر سب کا، معلوم نہیں تجھ کو فیصلہ کے جو تیرے رب کا، اب دے نہیں سکتا تجھے کوئی وہ عزت، دامن شریعت میں تھی جو تمہاری عزت، دین سے یہ بے دینی عمر بھر رلائے گی، سارے جگ کے آگے سر تیرا جھکائے گی، سارے جگ کے سامنے سر تیرا جھکائے گی۔ جو میری بہنیں یہاں سے آئی ہیں وہ بھی پیغام لے کر جائیں کہ ہم ممبئی کی آوارہ رقاصاؤں کا ان کو دیکھ کر زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ مدینے کی فاطمہ کو دیکھ کر زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ بس حضور سید صاحب اللہ ممبر پاک پر تشریف فرمائے، ان کو آپ سن لیں، پورا مجمع پوری بیداری پوری ایمانداری کے ساتھ نعرہ لگا لے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مدرسہ سیرت النبی حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یوں تو جو چاہے یہاں صاحب محفل ہو جائے، بس اس شخص کی ہے تو جسے حاصل ہو جائے، پھیکا پھیکا ہے میرا چراغ محبت، تم جو آ جاؤ تو پھر کوئی روشنی ہو جائے۔